بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں وزیر فاروق اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ پاکستان کی سیاست ایک مرتبہ پھر ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات کم نہیں بلکہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو پابندی کا خطرہ ہے، اس حوالے سے پنجاب کی اسمبلی نے قرارداد منظور کی ہے اور آگے کیا ہونا جا رہا ہے اس پر بات کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے حوالے سے جو باتیں کی اور جس انداز سے ان کی قیادت کو سراہا اور پاکستان کا ایک وقار بلند ہوا، اس پر بھی بات کریں گے کہ پالیسی جو فارن پالیسی ہے وہاں کی، اس حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا کہ پاکستان میں کرپشن کی مقدار میں کمی آئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست جو ہے وہ تقریباً پنگا لے چکی ہے اور یہ ایک ایسا پنگا ہے جو کہ پاکستان کی سیاست میں سیاسی جماعتوں کو ہمیشہ نقصان دہ اس کے لیے ثابت ہوا ہے۔ ماضی کی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات خراب ہوئی سیاسی جماعتوں کے، تو اس وقت ان سیاسی جماعتوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ کچھ سیاسی جماعتیں مفاہمت کر کے واپس آئیں، قومی سیاسی دائرے کا حصہ بنی، لیکن پاکستان تحریک انصاف بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اب دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پاک فوج کے ترجمان نے جو پریس کانفرنس کی اور اس کا رد عمل جس انداز سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آیا، اگرچہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ مفاہمت چاہتے ہیں اور رستہ تلاش کرنے کی خواہش بھی رکھتے ہیں۔ ان کے بیانات اس انداز سے سامنے نہیں آ رہے جس انداز سے کچھ ہارڈ لائنر جو ہے ان کے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو شاید پابندی کا سامنا کرنا پڑے اور ایم کیو ایم کے ساتھ جو ہوا، الطاف حسین کے ساتھ جو ہوا، بانی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی شاید وہی ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قائد تحریک ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین جب خطاب کرتے تھے تو ان کا پورا خطاب پورا میڈیا نشر کرتا تھا اور یہاں تک کہ ان کا وہ طوطی بولتا تھا ایک خطرے کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ لیکن اب ایک وقت وہ بھی آیا کہ الطاف حسین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، ان کی جماعت ایک مختلف نام سے وجود میں آ چکی ہے اور الطاف حسین کا وہ نام نہیں لے رہے ہیں۔ یہی کوشش جو ہے اور یہی حکومت کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک حکومت کو اس میں کامیابی حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات کم نہیں۔ اگر پاکستان تحریک انصاف یا بانی پی ٹی آئی پر پابندی لگ جاتی ہے تو یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے مزید مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فالوئنگ تو پاکستان تحریک انصاف کی ہے، بانی پی ٹی آئی کی ہے، لیکن اگر اس طرح کے اقدامات اٹھائے گئے تو یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف مزید مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ پنجاب نے تو ایک قرارداد منظور کی ہے اور آگے وفاق کی سطح پر کیا سٹیپ جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہ دی جا رہی ہے اور سننے میں آیا کہ نہ یہ ملاقات کی اجازت دی جائے گی۔ بہرحال کشیدگی جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ نے، جو کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل، چیف آف ڈیفنس فورسز اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف کے گرویدہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے خارجہ محاذ پر ایک نام کمایا ہے۔ بھارت کو جب سے شکست دی ہے، فلسطین کا معاملہ ہے، جو دیگر عالمی ایشوز ہیں، وہاں پر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اپنی صلاحیتوں کو لوہا منوایا ہے۔ اور ٹرمپ نے پاکستان کی جو تازہ ترین جو پالیسی جاری ہوئی ہے، فارن پالیسی، اس میں واضح کیا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کی ان دونوں شخصیات سے بہت متاثر ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر پاکستان کا وقار جو ہے وہ بے پناہ اس میں اضافہ ہوا ہے۔ دوسری طرف پاکستان میں کرپشن کی کہانیاں وہ تو ماضی میں بھی رہی ہیں اور آج بھی ہوں گی، لیکن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو حالیہ رپورٹ آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کرپشن میں پاکستان کے اندر کمی واقع ہوئی ہے۔ مختلف سرویز جو ہے وہ پیش کیے گئے، اس کی بنیاد پر یہ کہا گیا ہے کہ کرپشن میں کمی ہوئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب کرپشن کے خلاف ایک بھرپور مؤثر آواز جو ہے وہ اٹھائی جا رہی ہے اور عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈکی بھائی جو کہ معروف یوٹیوبر ہیں، ان کی مثال سب کے سامنے ہے، ان کو گرفتار کیا گیا اور سرکاری افسران نے ان سے کروڑوں روپے جو ہے وہ ہڑپ کر لیے، جس کے بعد ایک ایسا مسئلہ ان کے لیے سامنے آیا۔ کوئی شک نہیں ہے پاکستان کی سیکرٹ ایجنسیز جو ہے وہ حرکت میں آئیں جب ان کا نام معلوم ان کو ہوا کہ ان کا نام استعمال ہو رہا ہے اور ان کے نام پر یہ رقم بٹوری جا رہی ہے، تو بالآخر وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ وہ لوگ، وہ سرکاری اہلکار جو کہ ڈکی بھائی سے یہ پیسے بٹور رہے تھے، وہ آج سلاخوں کے پیچھے ہیں اور ان سے یہ ساری ریکوریاں ہو چکی ہیں۔ تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے ادارے اگر صحیح سمت میں کا تعین کریں، صحیح سمت میں آگے بڑھیں، تو پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ ہو سکتا ہے
اور یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے وہ ایک خوشائند بھی ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کی ایک اور قسط جو ہے وہ جاری کر دی ہے، تو اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ پاکستان کی حکومت معیشت کے حوالے سے یا آئی ایم ایف کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے اس کو پورا کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ بہرحال ابھی چیلنجز اس حکومت کے لیے بہت سارے ہیں، سیاسی طور پر بھی ہیں، معاشی طور پر بھی ہیں۔ ان چیلنجز پر قابو پانا حکومت کے لیے بڑا امتحان ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔